بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 7۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں، غزوہ تبوک۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ مختلف غزوات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، جس میں سے ایک غزوہ تبوک بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا تعارف کیا ہے۔ اسلام کے خلاف رومیوں کی سازشوں کو کچلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ تبوک جو ہے وہ بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسلام خلاف سازشیں ہوتی رہتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہیں، تو رومی جو تھے وہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے تھے۔ تو ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ رکے۔ رومی مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر لڑنے کے لیے سامنے نہ آئے اور مسلمان بغیر لڑے مدینہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ طاقتور تھے اور رومی ان کی طاقت دیکھ کر سامنے ہی نہ آئے اور مسلمان جو ہے وہ لڑے بغیر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں پس منظر ہوا کیا۔ فتح مکہ کے بعد سارا عرب اسلام کے زیر نگی آ گیا تھا۔ یعنی جب فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، تو سارا عرب جو ہے وہ اسلام کے زیر نگی تھا، یعنی اسلام کے انڈر تھا۔ اب عرب میں کوئی ایسی طاقت باقی نہیں تھی جو اسلام کے مخالفت کر سکتی ہو۔ البتہ عرب سے باہر دو بڑی طاقتیں، روم اور ایران، اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ یعنی عرب کے اندر تو کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اسلام کی مخالفت کر سکتی، لیکن باہر کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران، یہ اسلام کے لیے خطرہ تھی۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت بھی پیش کر چکے تھے، جو کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بادشاہوں کو، مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تھے۔ سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک لڑائی جنگ موتا پہلے بھی ہو چکی تھی، یعنی رومیوں کے ساتھ ایک لڑائی پہلے بھی ہو چکی تھی۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر ان کے علاقے میں گھس کر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملے سے پہلے ہی جنگ کا ارادہ کر لیا۔ جنگ کی تیاری، موسم جو ہے وہ سخت گرم تھا، کھانے کی شدید قلت تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ پچھلے سال 8 ہجری کھجور کی فصل کم ہوئی تھی، اس سال 9 ہجری فصل پک کر تیار تھی، اگر بروقت نہ سنبھالی جاتی تو ضائع ہونے کا امکان تھا۔ مسلمان فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے، یعنی فوراً روانہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ منافقین کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھی۔ منافقین مسلمانوں کو بہکا رہے تھے کہ ایسی سخت گرمی میں سفر نہ کرو، یعنی مسلمانوں کا حوصلہ پست کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے تنبیہ فرمائی، ترجمہ، اور وہ کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے شدید گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش اور تنگی کا دور تھا۔ قرآن نے اس تنگی کے وقت کو ساعۃ العسرۃ کہا ہے۔ ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور اس غزوے میں شرکت کی۔ یعنی ان ساری رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں کا حوصلہ جو ہے بلند رہا، انہوں نے نبی پاک کا ساتھ دیا اور اس غزوے میں شرکت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہیں دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تنگی کے باوجود، یعنی ایک تو پہلے ہی مال کی تنگی تھی، کھانے پینے کی تنگی تھی، لیکن تنگی کے باوجود ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ مسلمانوں نے نہ صرف اس غزوے میں خود حصہ لیا بلکہ مالی اثار کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، یعنی ان کے گھر میں جو بھی مال تھا وہ سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ باقی نہ چھوڑا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق نے اپنا نصف مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 کلو کھجور آپ کی خدمت میں پیش کی
اور نادار صحابہ نے مزدوری کی اور جو کچھ ملا وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا. عورتوں نے اپنے زیورات پیش کیے، یعنی جو کچھ تھا ان کے پاس انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. بعض صحابہ کرام اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد میں ساتھ لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں. خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. یعنی وہ اس قدر ان کا وہ جذبہ تھا جہاد پہ جانے کا، ایک شہادت کا ایسا جذبہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اور اس حالت کو قرآن پاک میں اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھیں اشکبار تھیں. ان لوگوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے. اسلامی لشکر کی روانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اپنے لشکر میں تقسیم کیا. جب تیاریاں مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے. گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا، سامان کم، راستہ کٹھر اور دشوار تھا. 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی. اب آپ دیکھیں، ذرا امیجن کریں کہ 18 جو لوگ تھے ان کے لیے صرف ایک سواری تھی جس پر سب باری باری سوار ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع، ایک جگہ کا نام تھا، اس کے مقام پر فوجی دستوں کو ترتیب دیا. کمانڈر اور علم بردار مقرر فرمائے، یعنی جو کمانڈر ہوتے ہیں جو آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، قیادت کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا علم جھنڈا ہوتا ہے. سب سے بڑا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اسلامی لشکر مقام حجر پر پہنچا تو شدید گرمی، پیاس اور تھکاوٹ سے برا حال تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور باران رحمت کا نزول ہوا. اسلامی لشکر نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مزید استعمال کے لیے محفوظ کر لیا. تبوک پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف راغب کیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کی طرف سے انعامات کی خوشخبری بھی دی. اسی طرح مسلمانوں کا جوش عروج پر پہنچ گیا. مسلمانوں کی فتح. دوسری طرف رومیوں اور ان کے ساتھیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. مسلمان بغیر لڑائی کے کامیاب اور کامران مدینہ واپس آ گئے، یعنی لڑائی کے بغیر ہی وہ یہ جنگ جیت گئے. اہل مدینہ نے باہر نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. بچیوں نے وہی گیت گائے جو ہجرت مدینہ کے موقع پر گائے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا. اب اس کے نتائج اور اثرات کیا تھے؟ یعنی جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے. غزوہ تبوک کے درجے اثرات مرتب ہوئے. نمبر 1، دنیا میں اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت روم پر مسلمانوں کا ایسا رعب اور دبدبہ پڑا کہ ان میں اسلامی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے. لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت نہیں، یعنی اسلام جو ہے وہ پرومیننٹ ہو گیا. مسلمانوں کی فوجی ساکھ میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں نے بہت سے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے جن کا حصول جنگ کی صورت میں ممکن نہ تھا. عیسائی قبائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی قبول کی اور صلح کا معاہدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا اور ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، چلیں پھر یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.